سجاد صاحب آج کی اس پریس کانفرنس کے بارے میں بتا دیجیے. Dear friends of print and electronic media, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سال 2021 میں ایڈمنسٹریٹو کونسل جموں کشمیر میں جس کی سربراہی لیفٹیننٹ گورنر صاحب کر رہے تھے, انہوں نے 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو یہاں کے ہندوستان کی بڑی پنچایت پارلیمنٹ آف انڈیا نے پاس کیا ہے. اس قانون کے تحت انہوں نے ایک آرڈر نکالا جو کہ اربن کے تحت آنے والے سارے سول کے محکموں کو سری نگر میونسپل کارپوریشن اور سری نگر میونسپل جموں کے حوالے کیا گیا, ان کو منتقل کیا گیا. اور محکمہ جل شکتی کے حوالے سے بھی ایک آرڈر ایشو کیا گیا, گورنمنٹ آرڈر نمبر 39 JK/JSD آف 2021, جس کے مطابق سری نگر کے مختلف ڈویژنز کو سری نگر میونسپل کارپوریشن منتقل کیا گیا. وہاں کے ملازمین, وہاں کا انفراسٹرکچر, وہاں کا جوریڈکشن, وہاں کا سب کچھ آرڈر کے حساب سے منتقل کیا گیا, جموں میں بھی اور سری نگر میں بھی. جموں میں اس آرڈر کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا گیا, اور کشمیر میں اس آرڈر کے حوالے سے منمانیاں کی گئی. اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کو یہاں کے افسران نے, اس وقت کے افسران نے مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری احکامات کی اور ایڈمنسٹریٹو کونسل کی طرف سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کردہ اس قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے منمانیاں کی اس آرڈر کے حوالے سے, اور سارے ڈویژنز کو منتقل کرنے کے بجائے, آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے انہوں نے منمانیاں کرتے ہوئے پک اینڈ چوز کیا, اور کچھ ہی ڈویژنز اور کچھ ملازمین کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا. اس حوالے سے یہاں کے عدالتی عظمیٰ میں آنریبل ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں 2 کیسز چل رہے ہیں, یعنی کہ ابھی تک یہ معاملہ سب جوڈیس ہے, اور اس میں بہت سے مسائل درپیش ہوئے. ملازمین کو بھی مسائل درپیش تھے, عوام کو بھی درپیش مسائل تھے. ڈیول کنٹرول کا سسٹم تھا. ایک طرف سے جب بلیم گیم چل رہی تھی, PHE والا بول رہا تھا کہ جب کوئی بندہ پانی کے لیے شکایت لے کے چیف انجینئر کے پاس جاتا تھا, وہ کہتا تھا کہ یہ میونسپل کے احاطے میں آتا ہے, ان کے جوریڈکشن میں آتا ہے, ان کے کنٹرول میں آتا ہے. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ PHE کے تحت آتا تھا. اور یہاں کا ملازم, یہاں کا سسٹم, یہاں کا عوام 2 تلواروں کے بیچ میں لٹکتا رہا. اور جب یہ کیس سب جوڈیس ہوا, سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی موجودہ سرکار نے, یہاں کی پاپولر گورنمنٹ نے حال ہی میں ایک آرڈر ایشو کیا, ایک کمیٹی فریم کی گئی چیف سیکرٹری صاحب کی صدارت میں, اور جس میں سارے محکموں کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کو بھی لایا گیا, ہاؤسنگ کو بھی, PHE کو بھی رکھا گیا, وہاں کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کو بھی اس میں رکھا گیا. اور ان سے یہ کہا گیا کہ جو ملازمین کو درپیش مسائل ہے, جو واٹر سپلائی سسٹم یا باقی سسٹمز کو درپیش مسائل ہے, ان کے حوالے سے آپ سجیشنز پیش کریے گا. جو ان کو ایشوز یا معاملات یا مطالبات ہیں, ان کے حوالے سے آپ اپنا رپورٹ پیش کریے گا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جل شکتی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب شلیم کابرا صاحب نے چیف انجینئرز آفس PHE کشمیر سے رپورٹ طلب کیا, تفصیلات طلب کی. اب ان تفصیلات میں وہ سارے چیز مد نظر رکھنے تھے جو 74 کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں کہیں مس ہوئے تھے, چاہے وہ سینکشن اسٹرینتھ کا معاملہ تھا, چاہے ملازمین کے حوالے سے کچھ ایشوز, ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوا تھا, اس کو مد نظر رکھنا تھا. یہاں کے عوام کے مطالبات کو مد نظر رکھنا تھا. سسٹم ڈسٹریبیوشن سسٹم ایک کے پاس ہے, پلانٹ کا سسٹم دوسرے کے پاس ہے, اس چیز کو مد نظر رکھنا تھا. اور یہ اربن کے حوالے سے ہی بنایا گیا تھا. اس حوالے سے جب رپورٹ بنانے کی کوشش کی گئی
تو ہمارے چیف انجینئرس آفس میں بلا کسی کو تردید کے اعلان کہنا چاہوں گا، ہمارے چیف انجینئرس آفس میں کچھ خود غرض عناصر اپنے نیچ مقاصد کی حصولیابی کی خاطر ایک ایسا پروپوزل تیار کر رہے ہیں جو واٹر ورکس ڈویژن سری نگر، جس کو ہم مدر ڈویژن کہتے ہیں اور پی ایچ کا فیس کہتے ہیں، جو آج ایس ایم سی کے کنٹرول میں ہے، اس کو تہس نہس کر کے ایک سب ڈویژن کے طور پہ وہ بنانے جا رہے ہیں، اور ڈسٹریبیوشن ایک کے حوالے کیا جاتا ہے، پلانٹ کا سسٹم دوسرے حوالے کیا جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹو کاؤنسل نے جو آرڈر ایشو کیا ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، عدالت عظمیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، سب جوڈیس معاملہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا اس سے جب اس قسم کے پروپوزلز تیار کیے جائیں گے اور اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ سارا سسٹم جو ہے واٹر سپلائی ڈسٹریبیوشن کا جو سارا سسٹم ہے یہ درم برم ہو جائے گا، اور لاسٹ پہ جو اس کا خمیازہ وہ کسی آفیسر کو نہیں اٹھانا پڑے گا، بلکہ ہمارے جو چھوٹے درجے کے ملازمین ہیں جن کو فیلڈ میں جانا ہوتا ہے ان کو عوام کے غضب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اور جو یہ رپورٹ تیار کی جا رہی ہے اسے اعلیٰ افسران کو، اسے چیف سیکرٹری صاحب کو، یہاں کی سرکار کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یہاں کے جو عوام کے مشکلات ہے یا ملازمین کے مشکلات ہے اس میں اور مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، اور 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کامیاب بنانے کے بجائے ناکامی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہوگا یہاں کی سرکار سے، خاص کر ایڈیشنل چیف سیکرٹری جل شکتی شلین کابرا صاحب سے، یہ رپورٹ، یہ پروپوزل تیار کرنے سے پہلے واٹر ورکس ڈویژن سری نگر یا جو بھی اس کے ملحق علاقہ جات یا جو سب ڈویژنز یا ڈویژنز منتقل کیے گئے ہیں ایس ایم سی کو، ان کے افسران کو، ان کے ملازمین کے نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے، جو ہمارے خدشات ہیں، جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور اس کے بعد یہ پروپوزل سبمٹ کیا جائے۔ اگر یہ پروپوزل ہمارے خدشات اور ہمارے تحفظات کو دور کرنے سے پہلے ہی سبمٹ کیا گیا اور کل شام تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تو کشمیر پی ایچ ای جوائنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن، جو کہ یہاں کے ملازمین کی نمائندہ جماعت ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے 27 فروری 2025 کو واٹر ورکس ڈویژن سری نگر سے ملازمین کی پرامن ریلی، یہاں سے احتجاجی ریلی یہاں سے چیف انجینئرس آفس تک جائے گی، اور اس کے بعد بھی اگر ہماری بات نہیں سنی گئی، اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تو شاید سری نگر ڈسٹرکٹ سری نگر کے عوام کو ایک بار پھر شاید پانی نہ ہونے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پھر ٹول ڈاؤن سٹرائک پہ جائیں گے، مکمل کام چھوڑ ہڑتال کی جائے گی، اور جب مکمل کام چھوڑ ہڑتال کی جائے گی، کام کرنے والے بیٹھ جائیں گے تو کام خود بخود بیٹھ جائے گا، پانی کی ایک ایک بوند بند ہو جائے گی۔ اس کی تمام تر ذمہ داری، اس کے جو بھی نتائج ہوں گے، اس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کے چیف انجینئر جل شکتی برم جیوتی صاحب پہ عائد ہوگی۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہوگی یہاں کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب سے، پی ایچ ای کے منتری سے، یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب سے، اور جتنے بھی اس سے منسلک ہے، یا میونسپل کارپوریشن کے کمشنر ڈاکٹر اویس صاحب سے، یا ہاؤسنگ کے کمشنر سیکرٹری، ان سے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ وہ اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لیں، تاکہ 74 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جس کو پارلیمنٹ آف انڈیا نے پاس کیا ہے اس کا بھی مقصد پورا ہو، اور واٹر سپلائی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جس کو آج اس پروپوزل کے ذریعے سے درم برہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سری نگر کے عوام کو ایک بار پھر مشکلات میں اضافہ کو دیکھنے کو ملے گا، اسے وہ نجات حاصل کر پائیں۔ تو آخر پر میں اپنے تمام ملازمین سے گزارش کروں گا کہ وہ 27 فروری کو واٹر ورکس سری نگر میں پرامن احتجاج بلند کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔